السلام علیکم فرینڈز، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو مائی چینل فہد میڈیکل۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں بچوں کے بخار کی سیرپ کے حوالے سے کہ کون سا سیرپ جو ہے عموماً ڈاکٹر حضرات استعمال کرواتے ہیں کہ جو بچے کے فیور کو جلدی دور کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ بخار کو ختم کرنے والے جتنے بھی سیرپس ہوتے ہیں ان کو اینٹی پیریٹک سیرپ کہا جاتا ہے۔ اینٹی پیریٹک سیرپ میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا جو سیرپ ہے وہ بروفن ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں بروفن سیرپ کے حوالے سے ہم بات کریں گے کہ کچھ فیمیلز ہیں جو کہ اپنے بچوں میں سیرپ کا غلط استعمال کروا دیتی ہیں، اس کی وجہ سے بچوں کو بہت زیادہ سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں۔ تو لہٰذا اس سیرپ کے استعمال کرنے کے لیے کچھ پریکاشنز ہوتی ہیں اور کن صورتوں میں اور کن بچوں میں اس سیرپ کا استعمال کروایا جاتا ہے، آج کی اس ویڈیو میں تمام انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ مزید ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے جو میرے چینل پر نیو ہے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ میری آنے والی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ تو بات کرتے ہیں کہ سیرپ بروفن جو ہے اس کا عموماً استعمال آج کل گھروں میں یہ پڑا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے گھر والے جب بھی چھوٹے بچے کو یا بڑے بچے کو بخار ہوتا ہے تو اس سیرپ کا استعمال کروا دیتے ہیں۔ اس سیرپ کا اس طرح ڈاکٹر کی ہدایت کے بغیر استعمال کروانا بچے کے لیے نقصان کا باعث بھی ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا بچے کو ہلکا پھلکا بخار ہونے کی صورت میں آپ فوراً سیرپ بروفن کا استعمال ہرگز نہ کریں۔ سیرپ بروفن کا استعمال صرف ان بچوں میں استعمال کروایا جاتا ہے جن کی عمر 1 سال سے زیادہ ہو۔ مثال کے طور پر 1 سال سے کم عمر کے جو بچے ہوں گے فیور کی صورت میں ان کو سیرپ جو ہے وہ کسی اور کمپنی کا کوئی اور فارمولے کا استعمال کروایا جاتا ہے، یعنی کہ ایسے تمام بچے جن کی عمر 1 سال سے کم ہے ان میں ہم بروفن کا استعمال ڈاکٹر کی ہدایت کے بغیر کروا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کے جو بہت زیادہ سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں وہ بچے پر مرتب ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا اس کو اوائڈ کریں، اس کا استعمال صرف اور صرف 1 سال سے بڑی عمر کے بچوں میں کروائیں تاکہ اس کے پازیٹیو اثرات جو ہیں وہ سامنے آئیں اور اس کا کوئی بھی کسی قسم کا سائیڈ ایفیکٹ بچے کی صحت پر نہ ہو سکے۔ اس کا استعمال عموماً بڑے بچوں میں کروانے کا جو مقصد ہوتا ہے، یہ سیرپ جو ہے یہ بچوں کے پین کو ختم کرتا ہے، یعنی مثال کے طور پر اگر آپ کے بچے کو کوئی کسی قسم کی چوٹ لگ جاتی ہے، سویلنگ ہو جاتی ہے تو اس درد کو ختم کرنے کے لیے اس کا استعمال کروایا جاتا ہے۔ اگر آپ کے بچے کے دانت میں درد ہے تب بھی ہم اس سیرپ کا استعمال کروا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے بچے میں کوئی تھروٹ انفیکشن ہو گیا ہے جس کی وجہ سے گلے میں پین رہتا ہے تو اس صورت میں بھی سیرپ کا استعمال کروایا جاتا ہے۔ بخار کی صورت میں بھی سیرپ بروفن کا ہی استعمال کروایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر بچے کے کان میں کوئی انفیکشن ہو گیا ہے، کان میں بہت زیادہ پین ہے، اس پین کو دور کرنے کے لیے بھی سیرپ بروفن کا استعمال کروایا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ سیرپ کا استعمال ان تمام صورتوں میں بچوں میں کروا سکتے ہیں جس صورت میں بچے کو بہت زیادہ پین ہو یا پھر بخار ہو۔ جو عموماً 1 سال سے بڑے بچے ہوتے ہیں جن کی عمر 1 سال سے لے کر 1.5 سال تک ہوتی ہے، ان میں 1 چمچ جو ہے وہ 3 ٹائم استعمال کروا سکتے ہیں۔ 2 سال سے جو بڑے بچے ہوتے ہیں ان میں اس کا 1.5 چمچ 3 ٹائم استعمال کروا سکتے ہیں۔ 4 سے لے کر 5 سال کی عمر کے بچوں میں ہم اس کا سیرپ اس کی ڈیزیز، اس کی بیماری، اس کا فیور اور پین وغیرہ دیکھتے ہوئے ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ اس بچے کو 2 چمچ 3 ٹائم بھی دیے جا سکتے ہیں، کیونکہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے بچے کی صورتحال پہ۔ اگر اس کو بہت زیادہ پین ہے تو تب اس کی ڈوز جو ہوگی وہ اور ہوگی، اگر اس کو کوئی فیور وغیرہ ہے تو ٹیمپریچر جو ہے وہ اس کا کتنا ہے تو اس صورت میں اس کی ڈوز جو ہے وہ کوئی اور ریکمینڈ کی جاتی ہے۔ لہٰذا آپ اوائڈ کریں کہ گھر میں اس طرح خود سے آپ اس کی بچے کی ڈوز نہ بنایا کریں، کیونکہ ڈوز بنانے کے لیے بچے کی ویٹ اور اس کی ایج کے حساب سے ڈاکٹر حضرات ریکمینڈ کرتے ہیں کہ بچے کو ڈوز کتنی دینی ہوتی ہے۔ اگر آپ ایک بچے میں بروفن سیرپ کی اوور ڈوز کر دیتے ہیں تو جس کی وجہ سے بچے کو بہت زیادہ سائیڈ ایفیکٹس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر بچے کو آپ اوور ڈوز دیتے ہیں بروفن سیرپ کی تو بچے کو وومٹنگ ہو سکتی ہے، چکر آ سکتے ہیں، بچے کا اسٹامک جو ہے وہ ڈسٹرب ہو سکتا ہے، موشن لگ سکتے ہیں۔ ایسی تمام صورتحال جو ہے یہ تبھی مرتب ہوتی ہیں جب آپ بچے میں اوور ڈوز میڈیسن کا یوز کرتے ہیں۔ تو لہٰذا کوشش کریں کہ ڈاکٹر کی ہدایت کے بغیر آپ کوئی بھی کسی قسم کی میڈیسنز یا کوئی بھی کسی قسم کی ٹیبلٹ وغیرہ گھر پر خود استعمال نہ کیا کریں، ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کیا کریں، کیونکہ بہت ساری ایسی ڈیزیزز ہوتی ہیں جن میں ٹیسٹ کروانے ضروری ہوتے ہیں، جن میں الٹرا ساؤنڈز وغیرہ کروانے ضروری ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا کوئی بھی میڈیسن جو ہے استعمال کرنے سے پہلے اپنے مستند ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کریں۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے انفارمیٹیو ہوگی۔ ملیں گے انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔